بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں لاتعداد نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اگر دل میں حقیقی معنی میں ان کی نعمتوں کا احساس اور قدر ہو اور دل میں ناشکری کے جذبات نہ ہوں تو انسان بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنا کرم اور انعام فرمایا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ہم ان نعمتوں کو کم شمار کریں، لیکن جب ہم اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزار لیتے ہیں اور پھر گزرے ہوئے زمانوں میں اپنے اوپر ہونے والے اللہ رب العزت کے انعام و کرام اور احسان کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں کس قدر لامحدود نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت رزق ہے۔ اگر رزق کے لغوی معنی کا جائزہ لیا جائے تو اس سے مراد عطا ہے۔ گویا اللہ رب العزت کی عطا ہوا وہ کسی بھی صورت میں ہو رزق کہلاتی ہے۔ یہ عطا دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور آخروی اور روحانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس معنی کی روح سے معیشت، مال دولت کی فراوانی، آسائش، اولاد، علم نافع، علاقے حسنہ اور عمل صالح رزق کی مختلف صورتیں ہیں۔ صوفیہ کرام کا نظریہ بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت ان پر انوار و تجلیات کی جو بارش کرتا ہے اور علم و عرفان کی صورت میں نعمت عطا کرتا ہے وہ بھی رزق ہے۔ اسے وہ عالم بالا، عالم روحانی اور عالم نورانی کا رزق کہتے ہیں۔ اب یہ اپنی اپنی پسند ہے کہ کون کس رزق کی طلب میں مارا مارا پھرتا ہے۔ کوئی دنیا کے رزق کی طلب میں اپنی جان کو ہلکان کرتا ہے اور کوئی آخروی رزق کی خاطر ساری زندگی ریاضت و مجاہدہ میں گزارتا ہے۔ اللہ رب العزت نے رزق عطا کرنے کے حوالے سے اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ بے شک اللہ ہی ہر ایک کا روزی رساں ہے، بڑی قوت والا ہے، زبردست مضبوط ہے، اسے کسی کی مدد و تعاون کی حاجت نہیں۔ گویا ہر طرح کی نعمت اور رزق چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، دنیاوی ہو یا روحانی، اسے عطا کرنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے والی ذات اللہ رب العزت ہی کی ہے۔ قارئین گرامی، ہم روزمرہ زندگی میں دنیاوی رزق اور اسباب میں تنگ دستی اور فراخی کے مختلف مظاہر دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی پر تنگ دستی کے حالات کا غلبہ ہے اور کسی کو خوشحالی اور فراخی نصیب ہے۔ اسی طرح کسی کی تنگ دستی کو فراخی میں اور کسی کی حالت فراخی کو تنگ دستی میں ڈلتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ انسان ان مراحل میں پریشان ہو جاتا ہے، نتیجتاً اس کے دل میں ناشکری کے جذبات جنم لینے لگتے ہیں، اس کے دل میں بے صبری کی کیفیت اجاگر ہونے لگتی ہے اور وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ رزق کے حوالے سے ناشکری، پریشانی اور بے صبری اس کے اندر دوسروں سے حسد اور دشمنی کے جذبات پیدا کر دیتی ہے۔ وہ کبھی کسی کو بد دعا دیتا ہے اور کبھی کسی کی خوشی سے حسد کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اس ناخوشی، بے صبری اور ناشکری کے جذبات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ تقسیم کرنے والا تو میں ہوں، یعنی تقسیم میں نے کی ہے اور تم دشمنی دوسرے انسان سے کرتے ہو۔ اس تقسیم کا معیار تو میں نے مقرر کیا ہے، تو پھر کسی دوسرے سے حسد کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کے لیے اپنا دل تنگ کرنے کے بجائے اپنے دل کو کشادہ رکھو۔ دوسروں کو بھی میں نے عطا کیا ہے تو تمہیں بھی عطا کروں گا، مگر اپنے اندر وہ عادات اور اخلاق پیدا کرو جن عادات کے صلے میں دوسروں کو میں نے عطا کیا ہے۔ یہ وہ اہم نقطہ ہے جس پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ کسی کی ترقی یا کسی پر انعام و کرام کی بارش ظاہراً تو دیکھتے ہیں، مگر اس انعام کے پیچھے اس کی کون سی عادات، اخلاق، دلی کیفیت کار فرما ہیں، اس کی کون سی ادائیں اللہ رب العزت کو پسند آئی ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے انعام و کرام سے نوازا ہے۔ ہم اس کے پیچھے کار فرما ان امور کو نہیں دیکھتے۔ ہمارا رویہ تو یہ ہے کہ نہ صرف تنگ دستی کے سبب پریشان ہو جاتے ہیں، بلکہ اوروں پر ہونے والی عطاؤں پر بھی
مغموم ہو جاتے ہیں۔ حدیث نبوی ہے، غیب سے رزق ملنے کا وظیفہ۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، دنیا مجھ سے پھر گئی، رزق تنگ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم فرشتوں کی تسبیح پڑھا کرو، اس کی برکت سے رزق بڑھتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے یا بعد 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھا کرو۔ اس کی برکت سے دنیا تمہارے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی اور تم کو غیب سے رزق ملا کرے گا۔ اور اس تسبیح کے ہر کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک یہ تسبیح پڑھتا رہے گا اور تم کو اس کا ثواب ملا کرے گا۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا اور ہمیشہ پڑھتا رہا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے میرا رزق کھول دیا اور میری تنگ دستی دور کر دی، اور ارشاد فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ، جو مرد یا عورت دن رات میں 100 دفعہ پڑھے گا تو اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔